سورہ حج کی آیت نمبر 13 تا 16 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر دنیاوی طور پہ ان کو فائدہ ملتا رہے تو عبادت کرتے رہتے ہیں، اگر کبھی آزمائش آ جائے تو عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ ایک بری خصلت کفار کی یہ بیان ہوئی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسری بری خصلت آج کے درس میں آ رہی ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 16 پہ اس مضمون کا تتمہ ہوگا۔ پھر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جو دین کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ طبقہ جو دین پر عامل ہے یا دین کا داعی ہے ان کو کسی طریقے سے رسوا کریں، تو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ سازشیں کی ہیں، اور یہ بغض ان کے لیے بھی تھا۔ اس کی ایک مثال دی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حالات تھے۔ پھر آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اس میں بندے کا دخل نہیں ہوتا۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے۔ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ نقصان کا ذریعہ ہے، نفع کا ذریعہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ فرمایا لبئس المولا ولبئس العشیر، جس کو پکار رہا ہے بہت برا کارساز ہے اور بہت برا رفیق ہے، اس کی دوستی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت والے دن یہ ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، لان تان کریں گے، اور اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ جس نے اللہ کا در تھام لیا وہ اللہ کی طرف سے دنیاوی اخروی اعتبار سے راحتوں میں رہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ایمان، عمل صالح، دونوں چیزیں ہیں، ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ جنات تجری، ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر پابندی کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ اس میں شفاعت قاہریہ کا رد بھی ہے کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ یا فلاں درویش وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا اور زبردستی ہمیں جنت میں لے جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جو لوگ بھی سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے کریں گے، بغیر اجازت کے اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر یہ کہ اللہ اس کو اجازت دے دے۔ تو جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی ان کا حدیث میں ذکر ہے۔ جو شخص خود بددین ہو، دین پر نہ چلتا ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو، نشے کرتا ہو، لوگوں سے یہ کہے کہ ہم آپ کے لیے بخشش کی دعا کر دیں گے اور آپ کی بخشش کروا دیں گے، تو یہ دھوکے باز ہے۔ پنجاب میں، اندرون سندھ میں آپ کو بہت سارے پیر نظر آئیں گے، بڑی بڑی ان کی مونچھیں ہیں، آنکھیں چرس پی پی کے لال، داڑھی مڑی ہوئی، اور لباس ان کا ایسے وحشیوں کی طرح بکھرے ہوئے بال، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مریدوں کو جنت لے کر جائیں گے، اور مرید بھی نذرانوں کی بارش کرتے ہیں، نماز روزہ کسی کا نہیں، نہ پیر کا نہ مرید کا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اللہ سے ہم بچا کر نکال لیں گے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سفارش کا جن کو حکم دیں گے وہی سفارش کریں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ نبی سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، حافظ سفارش کرے گا، جن کا ذکر حدیث میں ہے وہ لوگ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دیں گے، اور ان کی وجہ سے جن کے لیے جہنم واجب ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے۔
لیکن خود بھنگ پیتا ہو، چرس پیتا ہو، نماز روزہ کوئی نہیں، اللہ رسول کا نام نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، لوگوں کو تسلی دے رہے کہ میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کروا دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز عقیدہ اور عمل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں انسان کو اگر کوئی چیز محبوب ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد میں عام طور پر بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں، ہمیں سے ہر بندے کو پتہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اپنی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے عزیز تھی۔ فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، حدیث میں ہے۔ فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ نبی کائنات میں ان سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ اور بیٹی جس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں انسان جتنی ہیر پھیر کرتا ہے بیٹوں کے لیے کرتا ہے، بیٹیوں کے لیے کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے لیے انتظام کرو، اور یہاں کہتے ہیں کہ بچڑا لا کر باندھ دو، ہم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرمی کے روزے ہیں ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ من کان یظن، جو یہ سمجھتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اپنے پیغمبر کی دنیا آخرت میں، اس کو چھوڑ دے گا۔ تو پیغمبر کا اللہ کے ساتھ تعلق وحی کے ذریعے ہوتا ہے، تو وہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ رسی کھینچ لے آسمان کی طرف کہ وہ وحی کا سلسلہ، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اس کو کاٹ دے، اس وحی کے سلسلے کو کاٹ دے۔ پھر اس کے بعد فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے دل کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہوا۔ کہ اگر پیغمبر کا تعلق اللہ سے توڑنا چاہتا ہے کہ پیغمبر کی نسبت اللہ سے ٹوٹ جائے تو کر کے دیکھ لے کہ جائے اور اس کو ختم کر دے، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو پیغمبر سے بغض کیوں رکھتا ہے؟ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ چلا، اس میں جن لوگوں نے دین کی دعوت دی، دین پر عامل ہوئے، ان پر شروع سے ایک اعتراض کی کیفیت اور ملامت کی کیفیت چلتی رہی کہ کوئی اور آدمی کام کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں، دیندار آدمی کرے اس پر 100 بندے انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے، اب ایک شخص ہے وہ اگر گناہ کرتا ہے اس کی طرف انگلیاں نہیں اٹھتی، بعض دفعہ داڑھی والے کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی غرض نہیں ہے بندے سے، انہوں نے صرف نشانہ داڑھی کو بنانا، صرف نشانہ داڑھی کو بنانا، کہ کسی طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا نا کہ 80% داڑھی والے وہ منافق ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، اور 20% وہ مشکوک ہیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے جو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے اس کو نشانے پہ رکھا جائے، اور رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو کفار یا کفار کے معاونین، باقی کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے بس ویسے ہی ان کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے تو پھر وہ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ اچھا اتنی بڑی گاڑی لے لی، اتنے گارڈ رکھے، مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ جب وہی مولوی صاحب شہید ہو جاتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی اس نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں، اتنا بڑا آدمی تھا تو اپنے لیے حفاظت کا انتظام کرتا، لیکن ساری زندگی ان کو تانے، اور زندگی میں ان سے نفع نہیں اٹھائیں گے، مرنے کے بعد ان کے بڑے اچھے اچھے تبصرے ہوں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے،
وہ احتشام الحق تھانوی صاحب خطیب پاکستان کے نام سے مشہور تھے. تو حضرت جب جنازے میں گئے انہوں نے لوگوں کو دیکھا تو کہا آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں. یہی مفتی شفیع جب قرآن کا درس دیتا تھا تو 50 بندے بھی نہیں بیٹھتے تھے. آج اس کا انتقال ہوا ہے تو ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. اب اس کی قبر سے اور لاش سے کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں؟ نفع تو اس بندے نے لیا جو اس کے درس میں بیٹھا, اس نے قرآن سنا اس سے. آپ لوگ آگے کہ جی ہم جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. تو دنیا میں شروع سے ایک اصول رہا ہے, انبیاء علیہم السلام کی مخالفت ہوتی رہی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک اسی طرح ہے. دیندار طبقے کی ایک مخالفت کرنے والا طبقہ موجود ہے جو حقیقت میں نشانہ دیندار طبقے کو بناتا ہے, مخالفت اسلام کی کر رہا ہوتا ہے. چڑ اس کو اسلام سے ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بات یہاں کرے گا نشانہ وہاں ہوگا. فرمایا کہ یہ زور لگائیں اور نبی کا تعلق اللہ سے توڑ دیں, یہ کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے ان اللہ یفعل ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے, بندے کے اختیار میں نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم نے اسی طرح آیات نازل کی جو کھلی اور واضح ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے, اور جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو اپنے لیے خود بندہ دعا مانگتا رہے اپنے اعمال پر. یہ دیکھیں ایمان والوں کا, پھر نیک کام کرنے والوں کا ذکر, پھر اس کے بعد اس آیت میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اپنی نیکیوں کو کبھی اپنی طرف نہ منسوب کرے. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے حج کیا, میں نے عمرہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے اتنے بندوں کو کھانا کھلایا, میں ایسا نہ کرے. اللہ کی طرف سے عطا تھی تو کیا. میں نے 100 نوافل پڑھے تو اللہ نے صحت دی تو پڑھے, بیمار آدمی پڑھ سکتا ہے. تو نسبت اللہ کی طرف رکھے, اللہ تعالیٰ ترقی دیتے جائیں گے. اور دوسری چیز کہ اللہ سے ہدایت اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مسلسل مانگتا رہے. حدیث میں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء, کہ انسان کے جو دل ہے, دل یہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان گردش کرتا ہے, جب چاہتا ہے اللہ کسی طرف بھی پلٹ دیتا ہے. تو اپنی ہدایت کے لیے مستقل عادت بنائے کہ ہدایت کے لیے اور ہدایت پر ثابت قدمی کے لیے دعا مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.